نصیب والے دیکھتے ہیں خواب میں حضور کو، مگر کسی نے جاگتے میں دیکھا حق کے نور کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج ہم زکوٰۃ کی اہمیت کو بیان کرنا چاہتے ہیں کہ شریعت میں زکوٰۃ کی اہمیت کیا ہے۔ پہلے ناظرین کرام یہ سماعت فرما لیں کہ زکوٰۃ کا کیا مطلب ہے۔ زکوٰۃ کا مطلب کیا ہے؟ تو زکوٰۃ سے مراد شریعت کے مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی مسلمان فقیر، غریب، محتاج، مستحق کو مالک بنا دینا ہے۔ یعنی شریعت نے مال میں سے جتنا حصہ مقرر کیا ہے، اس شریعت کے اس مقرر کردہ مال کے ایک حصے کو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کسی مسلمان فقیر، غریب، محتاج، مستحق کو مالک بنا دینا ہے۔ یعنی مال میں آپ کے شریعت نے جتنا حصہ زکوٰۃ کا مقرر کر دیا ہے، آپ مال کے اتنے حصے کو کسی مسلمان فقیر، غریب، محتاج کو مالک بنا دیں۔ مال کا اتنا حصہ کسی غریب محتاج کو دے دیں، آپ کسی غریب محتاج کو مالک بنا دیں، آپ کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یاد رہے، آپ جس مسلمان فقیر، غریب، محتاج کو زکوٰۃ دے رہے ہیں وہ انسان ہاشمی نہ ہو، وہ انسان ہاشمی نہ ہو اور نہ ہی ہاشمی کا آزاد کردہ غلام ہو۔ یعنی کسی سید ہاشمی کو یا ہاشمی کے آزاد کردہ غلام کو زکوٰۃ دینا جائز نہیں۔ زکوٰۃ شریعت میں فرض ہے۔ زکوٰۃ کا انکار کرنے والا کافر ہے اور زکوٰۃ ادا کرنے میں تاخیر کرنے والا سخت گناہ گار ہے۔ قرآن کریم میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ قرآن پاک میں زکوٰۃ ادا نہ کرنے والوں کے لیے وعید آئی ہے۔ قرآن عظیم میں رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، والذین یکنزون الذہب والفضة ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، اور جو لوگ سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، یعنی مالدار سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس سونا چاندی کی زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، تو اے محبوب آپ ان مالداروں کو دردناک عذاب کی خوشخبری سنا دیجئے۔ اور رب تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتقوی بہا جباہہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جس دن تپایا جائے گا یہ سونا چاندی جہنم کی آگ میں، پھر داغی جائیں گی اس سے ان کی پیشانیاں اور ان کے پہلو اور ان کی پیٹھیں، اور انہیں بتایا جائے گا کہ یہ ہے جو تم نے جمع کر رکھا تھا اپنے لیے، اب چکھو اس کی سزا جو تم نے جمع کر لیا تھا۔ یعنی جو مالدار سونا چاندی جوڑ کر رکھتے ہیں، سونا چاندی کو جوڑ جوڑ کر رکھتے ہیں اور اس میں سے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو اس مال کے ذریعے ان کی پیشانیاں، ان کے پہلو اور ان کی پشتیں
داغی جائیں گی اور ان سے کہا جائے گا یہ وہ ہیں جو تم نے جمع کر کے رکھا تھا دنیا میں، لو اب اس کی سزا چکھو۔ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے، ایک واقعہ ہم آپ کی بارگاہ میں گوشِ گزار کرنا چاہتے ہیں، آپ اندازہ لگا لیں کہ زکوٰۃ کی کتنی بڑی اہمیت ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اِنَّ قارون کان من قوم موسیٰ، بے شک قارون موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے تھا کون؟ یہ قارون۔ مگر حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اور اپنی قوم کا یہ غدار تھا۔ یہ قارون تھا تو موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں سے، مگر موسیٰ علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا یہ غدار تھا، اور یہ قارون فرعون کا ایجنٹ تھا، اور یہ قارون بڑا سرمایہ دار اور بڑا ہی امیر آدمی تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ۔ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اور ہم نے دے دیے تھے قارون کو اتنے خزانے کہ ان خزانوں کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر بھاری پڑ جاتی تھیں۔ اللہ اکبر! یعنی قارون کو اللہ پاک نے اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا، اتنا خزانہ عطا فرمایا تھا کہ اس خزانے کی چابیاں ایک طاقتور جماعت پر لادی جاتی تو ایک طاقتور جماعت پر قارون کے خزانے کی چابیاں بھاری پڑ جاتی۔ قارون سے صاحب ایمان لوگوں نے کہا وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، اور جو مال تجھے اللہ نے دیا ہے اس مال کے ذریعے آخرت کا گھر طلب کر، یعنی اللہ کی نعمتوں کا شکر کر اور خدا کی راہ میں خرچ کر، تاکہ قیامت کے روز تیری نجات کی صورت پیدا ہو جائے۔ وَأَحْسِنْ كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور احسان کیا کر غریبوں پر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا۔ مگر وہ بد نصیب قارون کہنے لگا، کیا بولا؟ قَالَ إِنَّمَا أُوتِيتُهُ عَلَىٰ عِلْمٍ عِنْدِي، مجھے دی گئی ہے یہ دولت اس علم کی وجہ سے جو میرے پاس ہے۔ یعنی تکبر میں یہ قارون کہنے لگا، جب صاحب ایمان لوگوں نے قارون سے کہا اے قارون، اللہ پاک نے تجھے اتنا مال، اتنا خزانہ، اتنا مال و زر دیا ہے، تو اس مال میں سے اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیا کر تاکہ تیری نجات کی کوئی صورت پیدا ہو جائے۔ تو یہ قارون صاحب ایمان لوگوں سے کہنے لگا ارے یہ دولت تو مجھے میرے علم کی وجہ سے ملی ہے، یہ مال و زر تو مجھے میرے علم کی بنیاد پر مجھے ملا ہے۔ قارون اللہ کا شکر کرنے کی بجائے کہنے لگا اے لوگو، میں ہنرمند آدمی ہوں، میں ہنرمند آدمی ہوں، اپنی لیاقت اور قابلیت اور میرے علم کے ذریعے یہ دولت مجھے ملی ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو زکوٰۃ ادا کرنے کا جب حکم سنایا تو اس نے انکار کیا اور لوگوں سے کہنے لگا دیکھو اب موسیٰ میرا مال لینا چاہتے ہیں۔ اس خبیث قارون نے زکوٰۃ نہیں دی اور موسیٰ علیہ السلام کو بدنام کرنے کی قارون نے ناپاک سازش کی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کی قارون کے لیے۔ موسیٰ علیہ السلام کی بددعا سے قارون اپنے گھر اور خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ اللہ پاک فرماتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، پس ہم نے غرق کر دیا قارون کو بھی اور اس کے گھر والوں کو بھی زمین میں۔ معلوم ہوا جو لوگ اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتے اور شکر ادا نہیں کرتے اور اللہ کے محبوبوں کی گستاخی کرتے ہیں ان کا انجام بہت برا ہوتا ہے۔
नाज़रीन किराम, आपने समाअत किया कि ज़कात की कितनी बड़ी अहमियत है। ज़कात मालदारों पर फ़र्ज़ है। शरीयत ने माल में से एक हिस्सा ज़कात का मुकर्रर कर दिया है। माल का वो मुकर्रर हिस्सा जो शरीयत ने मुकर्रर कर दिया है वो गरीबों में तक़सीम करना ज़रूरी है। गरीबों को माल के उस हिस्से का मालिक बनाना ज़रूरी है। अगर कोई मालदार अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो वो सख्त गुनाहगार है और अपने फ़र्ज़ से वो बरी ज़िम्मा नहीं होगा। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी अपने माल की ज़कात ना दे इल्ला जअलल्लाहु यौमल क़ियामा फ़ी उनुक़िही शुजाअ, उसका यही माल अल्लाह ताला क़ियामत के दिन उसके गले में सांप बनाकर डालेगा जो उसे डसेगा। यानी जो मालदार अपने माल की ज़कात अदा नहीं करता तो क़यामत के दिन यही माल अल्लाह ताला इस माल को सांप बनाकर मालदार के गले में डाल देगा और ये सांप उस मालदार को डसता रहेगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाती हैं, अज़्ज़कातो क़ंतरतुल इस्लाम, ज़कात इस्लाम का पुल है। नबी अलैहिस्सलाम से मरवी है, जो आदमी ज़कात और उश्र ना दे वो मलऊन है, उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। जो ज़कात अदा नहीं करता उसकी गवाही कबूल नहीं होगी। उसके लिए बिशारत है, जिसने ज़कात और उश्र अदा किया उस पर कब्र और क़ियामत का अज़ाब नहीं होगा। यानी जो अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, अपनी खेती का उश्र निकालते हैं, तो उन पर क़यामत के दिन अज़ाब नहीं होगा। ज़कात अदा करने वाले पर अल्लाह पाक ने आग को हराम फरमा दिया है। यानी जो अपने माल की ज़कात अदा करते रहते हैं, जो मुसलमान अपने माल की ज़कात अदा करते हैं, उन पर अल्लाह पाक ने आग को हराम फरमा दिया। नाज़रीन किराम, जो ज़कात अदा करते हैं उनकी नमाज कबूल होती है, उनकी गवाही कबूल होती है। ज़कात अदा करने से माल पाक व साफ़ हो जाता है। जो मालदार अपने माल की ज़कात अदा करते हैं उनकी औलाद फरमा बरदार होती है। और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया, जो अपने माल की ज़कात अदा करता रहेगा उस मुसलमान पर अल्लाह पाक ने जहन्नम की आग को हराम फरमा दिया। और जो मुसलमान अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते, सुस्ती करते हैं, ज़कात अदा नहीं करते हैं, जबकि ज़कात अदा करना ज़रूरी है, ज़कात फ़र्ज़ है मालदार पर, तो नाज़रीन किराम, जो अपने माल की ज़कात अदा नहीं करते वो सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन मुब्तला होंगे। वो फ़र्ज़ से बरी ज़िम्मा नहीं हो सकते जब तक अपने माल की ज़कात अदा ना कर दें। ज़कात अदा न करने वाला सख्त गुनाहगार है। रब की बारगाह में सच्चे दिल से तौबा करें और वो मुसलमान जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो गई है वो अपने अपने माल की ज़कात अदा कर दें।